نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم علماء کرام، اس سے پہلے ہماری ایک نشست ہو چکی ہے جس میں ہم نے تحقیق کا بنیادی تصور جو قرآن مجید میں اشارات کی صورت میں موجود ہے اس حوالے سے چند آیات اور چند مفاہیم عرض کیے تھے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم تحقیق کے عملی پہلو پر بات کریں گے۔ تو پچھلی نشست تھی اس کا اختصار اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں تحقیق سے متعلق اشارات موجود ہیں، اگرچہ واضح طور پر قرآن مجید میں اصول تحقیق اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح آج کل مدون ہو کر کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس رائج ہیں اور موجود ہیں۔ کیوں کہ قرآن مجید کوئی ریسرچ میتھڈالوجی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اشارات موجود ہیں جن سے ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید تحقیق کے لیے، علم کے لیے کون سی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے، قرآن مجید میں کون سے تصورات موجود ہیں۔ تحقیق وجود میں آتی ہے علم سے، تو علم کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، انسان کو اللہ جل شانہ نے شعور عطا فرمایا ہے، اور ایک حصہ انسان کے اندر ایسا ہے شعور کا جو انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ علم الانسان ما لم یعلم، انسان نہیں جانتا تھا، اللہ پاک نے سکھایا۔ علم الآدم الاسماء كلها، اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو دال ہیں اور دلالت کرتی ہیں اس شعور پر جو انسان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں سمع کا ذکر ہے، بصر کا ذکر ہے، قلب کا ذکر ہے، فؤاد کا ذکر ہے، مختلف آیات ہیں۔ آپ علماء کرام ہیں، آپ ان آیات کو تفصیل سے تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حواس خمسہ جو ذریعہ علم ہے ان کو بھی اللہ جل شانہ نے مختلف آیات کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے تیسرے پہ جاتے ہیں، اور وہ ہے استدلال اور تعقل۔ تیسرا ذریعہ علم جو ہے وہ استدلال اور تعقل ہے۔ استدلال میں 2 طرح کے منہج ہیں، ایک استقرائی ہوتا ہے اور ایک استخراجی ہوتا ہے۔ استقراء میں تتبع کیا جاتا ہے، جزیات سے اصول کی طرف جایا جاتا ہے، اور استخراج میں اصول سے جزیات کی طرف آیا جاتا ہے، اور یہ دونوں پیٹرن ڈیڈکٹیو میتھڈ بھی کہتے ہیں اور انڈکٹیو میتھڈ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ۔ قیاس میں آپ حضرات نے یہ پڑھا ہوگا استقراء کو۔ چوتھا جو ذریعہ علم ہے وہ علم الوحی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 ذرائع علم جو ہیں یہ ناقص ہیں، علم الوحی کے مقابلے میں یہ لمیٹڈ ہیں، یہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی چیزیں خارجی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کو غصہ آتا ہے، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، انسان کو بخار ہوتا ہے، اس کی زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے، کبھی انسان کو جو حقیقت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہے لیکن دوسرے انسان کے لیے وہ کچھ اور حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے چوتھا ذریعہ علم جو حتمی ہے وہ علم الوحی ہے، اور علم الوحی کے ذریعے جو ماوراء الحس چیز ہے وہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں ذرائع علم ان کو
ماوراء الحس کا علم نہیں ہے۔ کائنات کے حقائق کیا ہیں، اللہ جل شانہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ ماوراء الحس مباحث ہیں اور فکر ہیں۔ ان افکار اور ان حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں علم الوحی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سورسز اور ذرائع علم ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ محدود چیز کو لامحدود چیز کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا اور ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ قرآن میں تصور علم اور العلم دونوں موجود ہیں، یعنی یہ تین ذرائع جو علم کے ہم نے ذکر کیے، جس میں وجدان اور تعقل ہے، جس میں شعور ہے، حواس ہیں، ان کو قرآن پاک میں تعبیر کیا گیا ہے علم سے۔ جب نکرہ ذکر کیا گیا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا، تو یہاں پہ گویا کہ انسان نے اعتراف کیا کہ میرا علم ناقص ہے، اور اللہ جل شانہ کے علم کی باری جب آئی تو فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو اس علم کا تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو العلم کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ جل شانہ کا علم ہوتا ہے۔ انسانی علم ایک پہلو سے متعلق ہوتا ہے، اور العلم جو اللہ جل شانہ کا علم ہے وہ ہر پہلو سے متعلق، وہ جہات ستہ سے متعلق ہوتا ہے، اس میں ہر ڈائمنشن جو ہوتی ہے وہ کور کی جاتی ہے، جبکہ انسانی علم میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی منطقی ہے وہ بحث کرے گا، تحقیق کرے گا، تو اس کا میدان مرکز منطق ہوگی۔ اگر کوئی فلسفی ہے تو وہ فلسفے سے متعلق تحقیق کرے گا اور اس کی نظر فلسفی ہوگی، اور اگر کوئی فقہی ہے تو وہ اپنے میدان فقہ میں ہی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کو جو علم ہے وہ ہر جہت کے اعتبار سے مکمل ہے، انسان کا علم ہر جہت کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اللہ جل شانہ کا علم العلم جو ہے وہ ذات اور صفات دونوں کا ہے، جبکہ علم جو صرف نکرہ ہے اور انسانی صفت ہے یہ صرف ظاہر سے متعلق ہو سکتا ہے، باطن سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کا علم حاضر اور غائب دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے غائب اور ایک ہے غیب۔ قرآن پاک میں ایمان بالغیب ہے، غائب نہیں ہے۔ غائب کا معنی ہوتا ہے نظروں سے اوجھل، اور غیب کا مطلب ہوتا ہے ماوراء الحس۔ ان دونوں میں کچھ تھوڑی سی مطابقت تو ضرور ہے، لیکن یہ دونوں مترادف المعنی نہیں ہیں۔ غائب کا معنی ہوتا ہے نظروں سے اوجھل، ہمارے پاس سامنے نہیں ہے، غائب ہے۔ لیکن غیب کا معنی کیا ہے، جس کے قرآن پاک میں آیا یؤمنون بالغیب، اس کا مطلب ہے ماوراء الحس، جس کا حس ادراک نہ کر سکے وہ غیب ہے۔ جنت کا حس ادراک نہیں کر سکتی، جہنم کا حس ادراک نہیں کر سکتی، عذاب قبر کا حس ادراک نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ناکامی یا کامیابی، آخرت کی ناکامی یا کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا کیا ہے، اس کا ادراک حس کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، علم الوحی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں علم پر بھی بات کی گئی ہے اور العلم پر بھی بات کی گئی ہے، معرفہ بھی ذکر کیا گیا ہے، نکرہ بھی ذکر کیا گیا ہے، انسان کی ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ کی ہدایات اور رہنمائی کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے، جہاں انسان جو ہے وہ محتاج ہے العلم کا۔ کیوں کہ حواس کس کی عطا ہیں؟ حواس بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ ایک انسان گنگا ہے، وہ زبان سے بول نہیں سکتا، آپ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک قوت کو سلب کر لیا ہے۔ ایک انسان سوچ نہیں سکتا، پھر سوچ کے مدارج مختلف ہیں، ایک انسان کی سوچ کی سطح کم ہے، ایک انسان کی سوچ کی سطح اس سے ذرا بلند ہے، ایک آدمی کی سوچ سطح بہت بلند ہے۔ تو اس وجہ سے علم الوحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی سطح عقل کو دیکھ کر نازل فرمایا ہے، اور اس میں جو ہدایات ہیں وہ انسان کی عقل کی تمام جو سطحیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ تھی بات علم اور العلم سے متعلق۔ اس کے بعد آگے آتی ہے بات کہ موجودہ دور میں جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں یا تحقیق کہتے ہیں، کیا اس کے لیے قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں؟ تو اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے جو قریب اور موزوں ترین معنی ہے وہ بحث کا ہے، با، حا اور فا۔ باحثین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو
جو ریسرچ کرتے ہیں، اور بحث اور رسالہ اس تحقیق کو اور مقالے کو کہا جاتا ہے عربی میں کیف تکتب بحثا و رسالتاً۔ یہ احمد شلبی کی کتاب ہے، آپ حضرات میں سے شاید حضرات کسی نے مطالعہ کیا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے کوریدنا، اوپری سطح کو ہٹا کر کسی چیز کے اندر کی سطح اور اندر کی حقیقت کو جاننا، اور یہی کچھ جو اکیڈیمک ریسرچ ہے اس میں کیا جاتا ہے، جو ہماری تحقیقات تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں، ان میں یہی کچھ کیا جاتا ہے کہ اوپری سطح نہیں، جو عوامی ایک انداز ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، ایک محقق کا وہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ محقق جب کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو وہ اس کی اوپری سطح کو ہٹا کر اس کے اندر جو چھپے ہوئے حقائق ہیں ان کو تلاش کر کے منظر عام پر لے کر آتا ہے۔ تو اس بحث سے متعلق کون سی چیزیں ضروری ہیں اور اس میں قرآنی تصور کیا ہے، تو قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو تصور تحقیق ہے یا قرآن پاک کا جو منہج ہے اس میں 3 چیزیں لازمی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دعویٰ، نمبر 2 دلیل، نمبر 3 نتیجہ۔ یہ 3 چیزیں آج بھی اگر کوئی تحقیقی مقالہ لکھتا ہے تو عام اجزاء یہی 3 ہیں۔ نمبر 1 دعویٰ، اور نمبر 2 دلیل، اور نمبر 3 نتیجہ۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی شخص تصور موجود ہے لیکن وہ اس کو دعویٰ نہیں بنا سکتا، ایک مفروضہ نہیں بنا سکتا، ایک فرضیہ نہیں بنا سکتا، تو وہ آگے تحقیق کے مراحل طے نہیں کر سکے گا۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی ایک تحقیق کے متعلق خاکہ ہے، آپ نے اس کا ایک دعویٰ بنانا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے، میری یہ تحقیق ہے۔ اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے دلائل تلاش کرنے ہیں، اور پھر ان دلائل کی روشنی میں آپ نے ایک نتیجہ مرتب کرنا ہے کہ میری تحقیق کے بعد یہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اگلے عملی مرحلے کی طرف۔ یہ تو تحقیق سے متعلق فکری بحث تھی، اور عملی کیا ہے کہ آپ نے مسودہ تیار کرنا ہے اور آپ نے مقالہ لکھنا ہے۔ تو مقالہ لکھنے میں سب سے پہلے آپ نے اپنے دلچسپی کے میدان کو منتخب کرنا ہے۔ آپ نے حدیث میں تحقیق کرنی ہے، فقہ میں کرنی ہے، تفسیر میں کرنی ہے، علم الکلام میں کرنی ہے، فلسفے میں کرنی ہے، جو صرف نحو میں کرنی ہے، اصول فقہ میں کرنی ہے۔ جس بھی میدان میں آپ نے تحقیق کرنی ہے اس میدان کا انتخاب کریں گے۔ میدان کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے عنوان کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اس میدان میں کئی قسم کی مباحث ہیں۔ مثلا اصول فقہ ہے تو اصول فقہ میں استصحاب بھی ہے، اصول فقہ میں قیاس بھی ہے، اصول فقہ میں استحسان بھی ہے، حقیقت و مجاز بھی ہے، کتاب اللہ کی اقسام جو 20 ذکر کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ فقہ کا میدان لے لیتے ہیں تو فقہ میں فقہ العبادات الگ ہے، فقہ المعاملات الگ ہے، پھر فقہ المعاملات میں ذیلی اقسام بہت زیادہ ہیں، بیوع کی اقسام ہیں۔ تو عبادات پہ بھی تحقیق، ظاہر سی بات ہے جو عبادات میں اب تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن عبادات کے احکام جگہ کے اعتبار سے، جیسے وہ علاقے جن علاقوں میں سورج طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کے جو اوقات ہیں وہ نارمل اوقات سے مختلف ہیں، تو ان کے احکام کیا ہیں، وہاں روزے کے احکام کیا ہیں، اور رؤیت ہلال کے اعتبار سے جو روزہ رکھنا ہے یا روزہ افطار کرنا ہے، عید کرنی ہے، ان کے احکام کیا ہیں۔ تو یہ اس پر ابھی بھی تحقیق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں تشنگی باقی ہے، جن پہ تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث کا ہے، تو حدیث کے میدان میں آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے عنوان منتخب کرنا ہے اپنا، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے گیپ دیکھنا ہے، خلا دیکھنا ہے کہ کہیں میں جو تحقیق کر رہا ہوں اس پر پہلے سے تحقیق موجود تو نہیں ہے،
اور جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہیں تفصیلی طور پر اس پر میرے سے زیادہ کسی بہتر آدمی نے کام تو نہیں کیا ہوا، میرے سے بہتر محقق نے کام تو نہیں کیا ہوا. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے گیپ دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوں وہ پہلے کام اس نوعیت کا نہ ہو، اس طرح کا نہ ہو، یا اس درجے کا نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کسی نے ماسٹر لیول پہ تحقیق کی ہے تو ایم فل لیول پہ اس کا خلا موجود ہوگا، کسی نے ایم فل لیول پہ کی ہے تو پی ایچ ڈی کے لیول پہ اس کا خلا موجود ہوگا. تو خلا دیکھنے کے بعد اور عنوان منتخب کرنے کے بعد آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے خطۃ البحث لکھنا ہے، ایک نقشہ پیش کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے لیے مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ مکان بنانے سے پہلے کسی انجینئر کے پاس جا کر ایک نقشہ بنواتا ہے. اس نقشے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کمرہ ہوگا، یہاں پہ ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیراج ہوگا، یہاں پہ گیلری ہوگی، جو بھی ہوتی ہیں گھر کی ضروریات. تو وہ پہلے سے طے کر دیتا ہے. ایسے نہیں ہے کیف متفق جو آتا گیا اور وہ بناتا گیا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک نقشہ موجود ہو. اور وہ صرف ذہن میں نہیں ہوگا بلکہ جب آپ تحقیق کرنے کے لیے کسی عصری ادارے میں جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا جو تحقیق کا خاکہ ہے کم از کم وہ ہمیں دکھائیں یا جمع کروا دیں. بلکہ وہ پہلے جمع بھی کروانا ہوتا ہے کچھ اداروں میں کہ میں اس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو خطۃ البحث جو ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ خاکہ تحقیق کہیں اس کو، خطۃ البحث کہیں، سینپسس کہیں، یہ تینوں اصطلاحات ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنے موضوع کا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا موضوع یہ ہے، اور یہ تعارف ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یا آدھا صفحہ ہو، مختصر. اس تعارف کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ میرے موضوع کی اہمیت کیا ہے، میں نے کیوں یہ انتخاب کیا ہے اس کا. اہمیت موضوع کے بعد آتا ہے آپ کا سوال کہ تحقیق میں آپ نے کس سوال کے جواب کو تلاش کیا ہے. آپ کا سوال کیا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی آپ نے اس نے تحقیق میں کوشش کی ہے. مقصد، اس سوال کے جواب تلاش کرنے کے بعد فائدہ کس کا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور اس کے بعد آگے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں نے مدد کے لیے جو علمی مواد استعمال کیا ہے اس میں سابقہ لٹریچر کیا ہے، اس میں پہلے جس کو کہتے ہیں کہ پہلے جو تحقیقی کام ہو چکا ہے وہ کیسا ہے، اس کا تھوڑا سا تجزیہ. صرف کتابوں کے نام ذکر کرنا کافی نہیں ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے اس پہ مقالہ لکھا ہے، فلاں نے مقالہ لکھا ہے، یہ صرف مقالہ کا نام نقل کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کتاب کو دیکھیں اور اس کتاب کے ضروری مباحث کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے یا کم از کم اس کے نتیجۃ البحث کو پڑھیں. اول تو ضروری یہ ہے کہ آپ جتنے مقالے ہیں ان کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ رائے مقرر کریں کہ یہ لٹریچر تو موجود تھا لیکن چونکہ اس میں کمی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے تحقیق کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے جو علمی مواد استعمال کیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ پرائمری سورس ہے یا سیکنڈری سورس ہے، یعنی مصادر اصلیہ ہیں یا ثانوی مصادر ہیں. تحقیق میں حتی الامکان کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مصادر اصلیہ سے مواد کو لیا جائے. قرآن حدیث مصادر اصلیہ ہیں، لیکن اب اگر کسی نے حدیث نقل کی ہے اور وہ ہدایہ کی کسی شرح میں لکھی ہوئی ہے تو کیا اس کو ہم نقل کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم حدیث کی تخریج کریں گے، اور حدیث کی تخریج کرنے کے بعد ہم اس کا اوریجنل سورس لکھیں گے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، یا یہ حدیث سیاہ ستہ کے علاوہ جو ہمارا ذخیرہ حدیث ہے اس میں ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو پہلی کتابیں ہیں 3 صدیوں میں ان میں سے ہو، مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ 303 ہجری میں وفات پائی ہے ان نے، لیکن یہ 3ری صدی ہجری تک شمار ہوتے ہیں، اور سیاہ ستہ میں سب سے لیٹ وفات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے.
256 میں امام بخاری کی ہے، 260 یا 61 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ابن ماجہ اور ابو داؤد جو ہیں وہ 275 76 73 ان میں سے مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ ہیں، لیکن یہ 70 اور 75 کے بیچ میں ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 279 میں ہے، اور امام نسائی 303 ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے۔ تو یہ سیاہ ستہ میں اس وجہ سے زیادہ حدیث لی جاتی ہے کہ یہ بنیادی سورس ہیں حدیث پاک کے۔ ان کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ ہیں، مصنف عبد الرزاق ہیں، اور یہ کتابیں امام بخاری کے اساتذہ کی ہیں، انہوں نے ان سے پہلے وفات پائی ہے۔ 210 یا 211 ہجری امام مصنف عبد الرزاق کے جو مؤلف ہیں ان کی وفات ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرے درجے میں محدثین اکرام ہیں، جیسے امام حاکم ہیں، اب مستدرک للحاکم کا حوالہ اگر آپ نقل کریں گے تو اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو صحاح ستہ کی ہے، اگرچہ وہ بھی پرائمری سورس میں شامل ہے، مصادر اصلیہ میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے استدراک کیا ہے نا۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق وہ احادیث انہوں نے جمع کی ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری نے جمع نہیں کی۔ اسی طرح فقہ میں جائیں گے آپ تو فقہ میں آپ کو متون سے استدلال کرنا ہوگا۔ اگر کسی شرح پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر صرف فقہ پہ کام کر رہے ہیں اور فقہ حنفی ہے تو متون اربع ہیں ہمارے پاس، قدوری ہے، کنز ہے، ہمارے پاس بدایت المبتدی ہے، اور چوتھا متن جی، تو یہ 4 متون ہیں ہمارے پاس حنفی فقہ کے۔ اسی طرح شافعی فقہ کے متون ہیں، کتاب الام ہے، اور جی امالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے متون ہیں، مطلب متون پہ آپ نے جو ہے نا جا کے تحقیق کرنی ہے اور متون سے استدلال کرنا ہے اگر آپ نے ان کی فقہ، لیکن متون کے ساتھ شروحات بھی ضروری ہیں کہ ان کا انداز تفہیم کیا تھا۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے اس کے 2 نظریات ہیں، ایک بغداد کے ایک گروپ ہے ان کا نظریہ ہے، ان میں امام الحرمین الجوینی ہے، اور ایک خراسان والوں کا ہے۔ تو امام الحرمین الجوینی جو ہیں انہوں نے شافعی فقہ پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اسی طرح مالکی فقہ ہے، مالکی فقہ میں ایک ابن رشد کا منہج ہے، بدایت المجتہد میں موجود ہے، اور ایک مدونہ میں ہے۔ مدونہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی تالیف نہیں ہے بلکہ بعد والوں کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کی فقہ ان کی مسند امام احمد میں ہی موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مصادر کا انتخاب کریں گے تو مصادر میں آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ وہ مصدر جو ہے پرائمری سورس میں سے ہو۔ عموماً ہمارے ہاں جو محققین کتابیں لکھتے ہیں اور وہ اس ریسرچ کے جو ایک سائنسی طریقہ کار آج کل رائج ہے اس کو نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں جی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ مثلا کسی نے وہ ایک ہے تو بات مزاح کی، وہ کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھا کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس کی تخریج کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے۔ کہا یہ کہاں پہ لکھی ہے؟ کہتے ہیں موضوعات کی فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے جب انتخاب کرنا ہے اپنے مصادر کا تو وہ ایسا نہ ہو بلکہ وہ مصادر اصلیہ میں سے ہو اور وہ متنازع نہ ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ آپ نے تحقیق تو کر دی اور فقہ حنفی کے بارے میں آپ نے تنقید کی بالفرض، اور آپ نے غیر مفتابی اقوال جمع کر لیے، تو آپ کی تحقیق ٹھیک ہوگی؟ نہیں، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس قول پر فتویٰ، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں نماز پڑھنے کا فتویٰ دیا تھا لیکن اس سے رجوع کر لیا، تو اب اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فارسی میں نماز پڑھنے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں، ایک جگہ ہوا بھی ہے، یہ جو امام الحرمین الجوینی ہیں انہوں نے ایک جگہ اعتراض کیا ان پر اسی طرح کی باتیں لے کر، وہ ایک مزاح کے طور پر شواف اعتراض کرتے تھے کہ ایک آدمی نبیذ التمر سے وضو کر لے اور پھر کتے کی جو جلد ہے اس کو بغیر دباغت کے لے لے مصلی کے طور پر، اور پھر نماز شروع کر دے بغیر تکبیر کے، فارسی میں کچھ کلمات اس کے متبادل جو ہوتے ہیں وہ کہہ کر، اور
قرات کے طور پر جو ہے وہ چھوٹی سی کوئی بھی آیت ثم نظر یہ پڑھ لے، اور رکوع میں تسبیحات نہ پڑھے، صرف تھوڑا سا قیام کر لے، اور تشہد مکمل پڑھنے کے بعد جان بوجھ کے وضو توڑ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگرچہ یہ مسائل اپنے طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، لیکن کیا احناف کے ہاں بھی اس طرح نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ احناف کے ہاں کچھ نہ کچھ مسائل کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، لیکن مفتہ بھی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ نے کسی کسی فکر کی تردید کرنی ہے، کسی کی نظریے کو لینا ہے، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اس نے بس لکھا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں آیا اور میں اس پر فتویٰ دے رہا ہوں۔ آپ چونکہ مفتیان کرام ہیں تو آپ کی رائے کی معاشرے کے اندر بہت اہمیت ہوگی، لوگ آپ کی بات کو دین کا حصہ سمجھ کر قبول کریں گے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو کہ لوگوں نے اس کی گردن کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پل بنا لیا ہے، لوگوں نے جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کی گردن کو پل بنا لیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو دین سمجھیں گے۔ تو دین میں جتنی آپ نے احتیاط کرنی ہے اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی مسئلے پر تحقیقی رائے دینے سے پہلے موقف جاننا ہے، کیا اس کا یہی موقف ہے؟ کیا انہوں نے بھی اس مسئلے سے یہی مراد لی ہے جو میں مراد لے رہا ہوں؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میری مراد یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پہلے کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ مختلف لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس جا کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنی طرف سے اپنے ذہن میں اس کے موقف کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر حکم لگا دیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہی ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تحقیق کے لیے مراجع اور مصادر آپ کے کیسے ہوں گے۔ خطۃ الباس آپ نے بنا لیا۔ اب خطۃ الباس میں تیسری چیز جو اگلی اس کے بعد چیز آتی ہے کہ مصادر و مراجع بھی آپ نے دے دی ہیں، تو سب سے آخر میں آتی ہے کہ ابواب بندی آپ کی کیسی ہے، ابواب بندی، تبویب۔ آپ نے مقالے کو جو ڈھانچہ ہے وہ کیسے رکھا ہے۔ مقالے میں ضروری طور پر مطابقت ہونی چاہیے، عنوان اور اس عنوان کے نیچے ابواب اور ابواب کے نیچے فصول اور فصول کے نیچے مباحث، ان تمام چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کے 3 سوال ہیں تو 3 ابواب بننے چاہیے یا 4 ابواب بننے چاہیے، ایک تمہیدی باب بنا سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کے سوال اگر زیادہ ہیں تو پھر آپ کو ابواب کی تعداد بڑھانی ہوگی تاکہ خلط مبحث نہ ہو۔ مثلا آپ کام کر رہے ہیں فقہ المعاملات میں، اور فقہ المعاملات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بیوع بھی ہے، اور بیوع میں بھی آپ ایک قسم کو دوسری قسم کے ساتھ آپ خلط ملط نہیں کر سکتے۔ اگر خلط ملط کریں گے تو پڑھنے والے کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ محقق کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو سیپریشن کرنی ہے آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کی ابواب کی صورت میں، اور اگر آپ کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، مواد بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ ابواب کم بنائیں، لیکن فصول میں آپ کم از کم ان کو تقسیم کر کے ہر ایک فصل میں ایک مستقل باس اور اس سے متعلق جواب دیں گے۔ اچھا، یہ ہو گئی ابواب کے حوالے سے ہماری بات۔ ابواب سے آخر میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فہارس۔ مقالہ جات میں جو فہرستیں مرتب کی جاتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات کی فہرست ہوتی ہے اس کو الگ مرتب کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی آیات کے بعد فہرست احادیث ہوتی ہے، احادیث کی فہرست کو الگ مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فہرست اماکن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مختلف شہروں کا نام ذکر کیا ہے اور اس کی توجیہ کی ضرورت ہے، ہم نے پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں عرض کیا تھا کہ یہ ماوراء النار کے اس پار علاقہ جو ہے وہ تاجکستان ہے۔ یہ میری غلطی تھی، میں اس کو اندازے سے بیان کر رہا تھا۔ تاجکستان اور ازبکستان وہاں 2 ممالک ہیں، تو وہ میری غلطی تھی،
اس میں ازبکستان ہے وہ سامنے علاقہ، جس میں امام ترمذی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار ہیں۔ تو اب اماکن میں دیکھیں، یہ محقق سے کم از کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جب وہ مقالہ لکھ رہا ہے تو وہ ان اماکن کی تحقیق کرے۔ یہ پچھلی نشست کی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے تو امام سجزی رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جن سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، ان کا ایک مقام تھا بوشنج، کہ وہاں جا کر انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے کم از کم میں نے آدھا گھنٹہ لگایا کہ یہ بوشنج کہاں پہ ہے، تو کیونکہ موجودہ دور میں اب اس کا نام کچھ اور ہے، اور وہ پرانی اس میں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہرات سے قریب 20 میل کی فاصلے پہ یا اتنا قریب کوئی مسافت ہے، وہاں پہ ایک بستی تھی اس زمانے میں۔ تو اس وجہ سے اماکن، جب آپ قدیم مخطوطات پہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو اماکن کے بارے میں بتانا یا ان کا تفصیلی نوٹ لکھنا یا چھوٹا سا تعارفی نوٹ لکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ اماکن کے علاوہ جو رجال آپ نے ذکر کیے ہیں، شخصیات کا جن کا ذکر کیا آپ نے، ان کی بھی فہرست بنتی ہے کہ آپ نے اس میں کون کون سی شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ہم نے امام سجزی رحمہ اللہ کا ذکر کیا تو امام سجزی، ان کے بارے میں نام ذکر کر دیں اگر آپ پہلے ان کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر تفصیل بیان نہیں کی اور ایک غیر معروف شخصیت ہے، اور بالخصوص ایسی شخصیت جس کا تعلق آپ کے مکتبہ فکر سے نہیں ہے، مثلا ہم شیخ طوسی کا نام لکھتے ہیں، اب شیخ طوسی کا جو تعارف ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں سے اختصار کے ساتھ کوئی چیز آپ لکھیں گے۔ آپ نے صرف شیخ طوسی لکھ دیا، شیخ طوسی تو ایک محقق کی طوسی ہیں اور ایک شیخ طوسی ہیں، آدمی اشتباہ میں ہوگا کہ انہوں نے اپنے مقالے میں جو شیخ طوسی نام لکھا ہے اس سے مراد کہیں نصیر الدین طوسی تو نہیں ہے، وہ تو محقق ہیں اور وہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، اور شیخ طوسی جو ہیں وہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 460 میں ان کی وفات ہے۔ تو وہ مصادر اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ ثانوی مصادر میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیق کا میدان حدیث اور فقہ ہے، ان کی تحقیق کا میدان فلسفہ ہے۔ ایک پاکستان میں بزرگ تھے اہل تشیع کے، انہوں نے کہا کہ میں نے ملا صدرہ سے جو ہے وہ اسفار اربع پڑھی ہیں۔ اسفار اربع ملا صدرہ جو ہے ان کی کتاب ہے۔ ملا صدرہ ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ایران میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ملا صدرہ سے اسفار اربع پڑھی ہے، تو اس پر نقد کرنے والے جو تھے نا، انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے ملا صدرہ سے اسفار اربع پڑھی ہے۔ ملا صدرہ کب کا فوت ہو چکا ہے، 1500 کچھ میں، 1600 کچھ میں شاید ان کی وفات ہے، 16ویں صدی عیسوی یا 17ویں صدی عیسوی میں ان کی وفات ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، 200-250 سال پیچھے جا کر انہوں نے کتاب پڑھی۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملا صدرہ کون سے والے گئے، انہوں نے کہا وہ ایک محلے میں وہاں پہ ایک رہتے تھے ملا صدرہ، تو میں نے ان سے پڑھی، یہ پاکستان میں حقیقی واقعہ ہے، اور اس پہ بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو اس وجہ سے جب آپ شخصیات کا تعارف تحقیق کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ کو شخصیات کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت مراد ہے۔ اس لیے جو رجال ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کے ناموں کی بھی فہرست اور مختصر تعارف، کم از کم تاریخ وفات تو ذکر ہو۔ جب تاریخ وفات ذکر ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ دوسری شخصیت ہے۔ اور ہمارے عربی میں محمد، حسن، اس طرح کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اشتباہ ہو جاتا ہے آسانی سے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ضروری فہارست نہیں، فہارست میں آخر میں آپ نے وہ فہرست بھی دینی ہے جس میں فہرست سے مضامین جس کو کہتے ہیں، اور وہ کتاب کے شروع میں بھی عموماً لگائی جاتی ہے، اور اس میں آپ نے مباحث کی حد تک جانا ہے۔ بس آپ کا باب کس صفحے سے لے کر کس صفحے تک ہے، باب کے نیچے آپ نے فصلیں بنائی ہیں، یہ پہلی فصل کدھر ہے، دوسری کدھر ہے، تیسری کدھر ہے، اس کو انڈیکس کہتے ہیں۔ اور جب آپ ورڈ کی فائل میں کام کریں گے تو شروع میں ہی ایک مختلف وہاں پہ آپشن ہوتے ہیں جس میں جا کر آپ ہیڈنگ کے لیے ایک خط بنا لیں گے کہ اس کا سائز یہ ہوگا ہیڈنگ کا، اور یہ اس کا رسم الخط یہ ہوگا۔ جب آپ ہیڈنگ لکھیں گے تو اس سے اوپر جا کر اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کی انڈیکس بنتی جائے گی، آپ کو مینولی انڈیکس بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر مینول آپ انڈیکس بنائیں گے تو اس کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نگران آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیز درست کریں، آپ نے جب درست کی تو آپ
کتنی چیزوں کو مینولی ٹھیک کریں گے؟ صفحہ نمبر آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا مقالہ پرنٹ ہو کر جب نگران کے سامنے جائے گا، وہ آپ کی انڈیکس دیکھے گا، وہ کہے گا کہ صفحہ نمبر 24 پہ آپ نے لکھا کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے تو وہاں لکھا ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ آپ نے جب تصحیح کی تھی تو وہ صفحہ آگے پیچھے ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ نے آٹو انڈیکس کا وہ طریقہ کار استعمال کیا ہے، تب آپ نے اس کو اپڈیٹ لازمی کرنا ہے۔ جب آپ اپڈیٹ کر دیں گے تو آپ کی انڈیکس میں جو تصحیح آپ نے کی ہے وہ خود بخود اس کے مطابق صفحات کو ایڈجسٹ کر دے گی۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی اس حوالے سے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ اسلامی علوم میں تحقیق کی کس موضوع پر جا سکتی ہے؟ تو اسلامی علوم میں مرکزی طور پر جو تحقیق ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق جو ہے اس کو میکانیکی تحقیق کہتے ہیں یا تکنیکی تحقیق کہتے ہیں۔ میکانیکی تحقیق یا تکنیکی تحقیق۔ میکانیکی تحقیق مخطوطات پر ہوتی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کی محنت اور شوق کی وجہ سے ہزارہا مخطوطات موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پاکستان میں لائبریریوں میں 100 200 150 شاید اس سے زیادہ مخطوطات موجود نہ ہوں، اور یہاں الحمدللہ مفتی صاحب کے پاس ہزارہا مخطوطات موجود ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے اور ان تک رسائی بھی ہے۔ کوئی بھی آپ میں سے محقق کسی مخطوطے پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہت علمی خدمت ہوتی ہے۔ 7 صدیاں پہلے، 6 صدیاں پہلے، 8 صدیاں پہلے ایک بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ جب مخطوطہ اس کا دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے اس میں، اس زمانے کے رواج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اس شخصیت کی علمی حیثیت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اس فن میں ان کی کتنا درک تھا اور کتنی مہارت تھی اس بات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر تنوع آتا ہے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں علماء کا تدبر اور فکر اور سوچنے کا طریقہ کار کیا تھا، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے مخطوطات پر کام بھی ایک تحقیق کی قسم ہے، اور اس کو میکانیکی تحقیق یا تکنیکی تحقیق کہا جاتا ہے، لیکن اس میں عموماً MA لیول تک تحقیقات ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر اگر مخطوطے کی اہمیت ہو تو پھر تو MPhil اور PhD کے لیول پہ بھی کسی مخطوطے پہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً یہ کم درجے کا کام شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ تحقیق کی پہلی قسم ہے، اور تحقیق کا یہ پہلا میدان ہے جس پہ علوم اسلامیہ کے طلباء تحقیق کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تاریخی تحقیق۔ اس میں علماء کرام کی سوانح آ جاتی ہیں، اس میں علماء کرام کی خدمات اور ان کے منہج اور اسلوب کے بارے میں بات آ سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، میں اختصار کے ساتھ کروں گا، میرا آج ارادہ تھا کہ 40 سے 45 منٹ سے زیادہ ہمارا محاضرہ کا وقت نہ ہو۔ آپ حضرات کے مدارس میں ترتیب 40 منٹ کی کلاس کی ہوتی ہے، تو ہمارا وقت جو ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھے، لیکن اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ معاف کیجیے گا، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو تاریخی تحقیق میں مسلم شخصیات کے حوالے سے اور علماء کرام کے حوالے سے جب تحقیق کریں تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ شخصیت دنیا میں موجود نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی کسی کتاب پہ کسی رائے پہ آپ تحقیق کریں گے اور وہ کل رجوع کر لیں گے تو آپ کی تحقیق مکمل طور پر زیرو ہو جائے گی، آپ کی تحقیق کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا، رد ہو سکتا ہے، تحقیق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو تحقیق کے لیے ان علمی شخصیات کا انتخاب ضروری ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ اب ان کے نظریات میں اور ان کے منہج میں اور ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس میں بڑے بڑے حضرات کی خدمات جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ان پہ تحقیق، مثلا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں کیا مقام ہے، اس پر تحقیق میرے خیال میں موجود نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہوئی ہو، لیکن اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور محدث پوری دنیا جانتی ہے، لیکن فقہ میں ان کا کیا مقام تھا، اس پر تحقیق کی شاید ضرورت ہو۔ اسی طرح اپنے مکتبہ فکر سے باہر نکل کر
دوسرے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کی نظریے کو بھی پڑھا جائے اور ان سے متعلق بھی تحقیق کریں. بے شک تنقیدی تحقیق کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو بات ان کی علم کے خلاف لگتی ہے کہ یہ علمی بات درست نہیں ہے، یہ ان کا علمی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، مثلا اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتبہ فکر اور اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر دونوں حنفی المسلک ہیں، احناف ہیں. آپ نے فقہ کے میدان میں کام کرنا ہے تو آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے فتاویٰ کو بھی اپنی تحقیق کا موضوع بنائیں، آپ نقد کریں. آپ لکھیں کہ یہاں پہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ سے یہاں پہ تسامح ہوا ہے، آپ اس کی درستگی کریں. تو اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، کرنی چاہیے. اور اسی طرح حدیث کے میدان میں آپ دیکھیں کہ حدیث کے میدان میں جو اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کی کیا خدمات ہیں، بہت بڑے حضرات اس میں گزرے ہیں. سیاسی خدمات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی شخصیت تھے. اور مولانا سرفراز خان نعیمی جو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو ہیں ان کے والد محترم تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا اور اس فتوے کی وجہ سے وہ اپنی ان کی شہادت ہو گئی. تو دیکھیں آپ، وہ علماء حق ہیں، آپ ان کی فقہی خدمات کو بھی دیکھیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک چیز رکھنی چاہیے مد نظر کہ آپ کی تحقیق جن شخصیات سے متعلق ہو ان شخصیات سے آپ کا قلبی اور میلان اور تعلق ضروری نہیں ہے. کیوں کہ جب آپ کے اوپر عقیدت کا سایہ آ جاتا ہے تو پھر آپ تحقیق میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کی شخصیت کے خلاف ہو، لیکن یہ تحقیق کے خلاف ہے. تحقیق یہ چاہتی ہے کہ آپ جو حقائق ہیں ان کو سامنے لائیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کسی شخصیت سے بہت زیادہ معتقد ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے اوپر تحقیق نہ کریں، کیونکہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک بالکل غیر جانبدار ہو کر قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھیں، اللہ جل شانہ کو سامنے رکھیں کہ میں جو الفاظ جو کلمات لکھ رہا ہوں میں قیامت کے دن بھی ان کا ذمہ دار ہوں، اور اللہ جل شانہ حشر میں مجھ سے اس بارے میں سوال کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی وسعت طاقت کے مطابق جتنی بہتر تحقیق ہو سکتی ہے، نقد کرنا ہے نقد کریں، کس کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے اجاگر کریں، لیکن خیانت اس میں شامل کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے. پورے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں. نقد کیا ہے ہمارے حضرات نے، بڑے حضرات نے. ایک مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، وہ ہمارے کسی اہل حدیث بھائی نے ان کی خدمت میں بھیجا تھا، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت یہ رفع یدین سے متعلق مسئلہ ہے، تو اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اس مسئلے کا جواب دیں. تو حضرت نے بہت اچھے انداز میں اس کے مسئلے کا جواب دیا، اور آخر میں فرمایا کہ اگر آپ مجھے یہ ماں کے دودھ کا حوالہ نہ بھی دیتے تو میں نے جواب تو دینا تھا، میری ذمہ داری ہے. کیا احادیث ساری رفع یدین سے متعلق ہیں؟ اخلاقیات سے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب آپ تحقیق کریں تو اخلاقیات کو مد نظر رکھیں. دوسرے مکتبہ فکر کی جو شخصیات ہیں ان کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا احترام ہے، وہ جو ہے نا کسی طرح بھی مجروح نہ ہو. تیسری تحقیق تعمیری تحقیق. تیسری چیز ہے تعمیری تحقیق. تعمیری تحقیق میں ہمارے معاصر علماء میں سے، بلکہ میں نے ان سے استفادہ بھی کیا، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اور ان کے محاضرات یہاں پہ موجود ہیں، اور آسانی کے لیے یوٹیوب پر بعض حضرات نے اپلوڈ بھی کیے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں یا کہیں ہیں تو آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں. بہت اچھے انداز میں ان کے وہ محاضرات میں بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہیں، چاہے وہ حدیث سے متعلق ہیں، چاہے وہ قرآن پاک سے متعلق ہیں، یا معیشت سے متعلق ہیں. بہت اچھی معلومات ہیں، بہت اچھے انداز میں، مختصر انداز میں ان نے خاکہ پیش کیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ متقدمین کی کتابیں پڑھیں. آپ اگر تعارفی سٹیج پہ ہیں تو آپ کسی فن کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اسلامی بینکاری کے لیے اب امام بخاری یا امام ابو حنیفہ کے دور کی آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملے گی. آپ وہ پڑھیں، آپ کو ایک تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ فقہ کی جو قسم ہے یہ کس باب کے تحت آتی ہے. جب آپ کو ابواب مل جائے گا تو پھر آپ کو مصادر بھی مل جائیں گے، پھر آپ شامی کو پڑھیں، پھر آپ بے شک امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں تو پھر پابندی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک مفہوم اور اس کا خاکہ سمجھنے کے لیے تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تعمیری تحقیق جو ہے نا، اس میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے تطہیر فکر اور ایک ہے تعمیر فکر۔ تطہیر فکر اور تعمیر فکر۔ تطہیر فکر میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت المیہ یہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہمارے ہاں مغربی طریقہ تحقیق جو ہے وہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ معصومیت اور مغرب یہ دو مترادف لفظ بن چکے ہیں۔ گویا کہ جو چیز بھی مغرب کی طرف سے آتی ہے وہ معصوم ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، معصوم عن الخطا ہے، یعنی غلطی سے مبرہ اور پاک ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسلامی تحقیق کے پیرائے میں علوم و فنون کا جائزہ لے کر اس کی تطہیر کرنا ضروری ہے۔ تعمیری تحقیق میں ایک تطہیر فکر ہے اور ایک تعمیر فکر ہے۔ تطہیر فکر میں جن معیارات کو ہم نے داخل کیا ہے جبکہ وہ اسلامی تحقیق کے معیارات نہیں ہیں، مغرب سے آئے ہیں، تو ان مغرب زدہ جو افکار ہیں یا جو اینک ہے اس کو اتار کر اسلامی نظریہ تحقیق کی بنیاد پر علوم و فنون کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے۔ اس پر مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے بھی کافی کام کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مغربی علوم جو ہیں ان کو ایک خام مال تصور کیا جائے۔ جیسے کوئی فیکٹری ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرنے سے پہلے خام مال منگواتی ہے، اس میں کچرا بھی ہوتا ہے، اس کو صفائی کیا جاتا ہے، اور صفائی کر کے جو قابل استعمال چیز ہوتی ہے اس کو اس میں سے اخذ کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغربی علوم کو خام مال کی حیثیت سے دیکھا جائے اور را مٹیریل کے طور پر سمجھا جائے، اور پھر اس میں سے تطہیر کی جائے۔ دوسری چیز ہے تعمیر فکر۔ اب تعمیر فکر کیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تمام جدید اور قدیم علوم کی ترتیب نو اور تشکیل جدید کی جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر خرید و فروخت کے ایک احکام وہ ہیں جو آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہمارے فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ جدید دور میں ظاہر سی بات ہے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، ان احکام کی توجیہ اور تشریح کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے اقوال ہیں جو اس وقت تو راجع تھے، اس وقت کے حالات کی مناسبت سے، لیکن آج ان کو راجع قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کسی دوسرے امام کے قول پر ہمیں فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہے، جیسے کوئی خاتون ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، تو حنفیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ اس کے ہم عمر حضرات جب تک فوت نہ ہوں اس وقت تک وہ انتظار کرے گی۔ 80 سال کا بھی قول ہے کہ 80 سال تک وہ ہے، تو 80 سال کے بعد پھر اس کو شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ چکوال میں ایک واقعہ ہو بھی چکا ہے ایسا کہ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر لاپتہ ہو گئے۔ جب وہ لاپتہ ہوئے تو 11 سال گزر گئے۔ اب خاتون نے جو مروجہ طریقہ کار ہے عدالت کا اس میں گئی، اور انہوں نے شاید 3 سال یا 4 سال کا جو پیریڈ رکھا ہوا ہے اس کے مطابق انتظار کرنے کے بعد کہا کہ بھائی علماء سے بھی پوچھ لیا، تو اور علماء نے بھی میرے خیال میں جو ابھی فتویٰ دیا جاتا ہے 3 یا 4 سال کے، اس امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو فتویٰ دے دیا۔ اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اولاد بھی ہو گئی، وہ پہلے والا خامد واپس آ گیا 11 سال کے بعد۔ تو اب بڑا مسئلہ بن گیا نا کہ اب دوسرے خامد کے پاس وہ بیوی رہے گی یا پہلے کے پاس جائے گی، اب اولاد کس کی ہوگی، وراثت کس کی جائے گی، تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔
تو اس وجہ سے اس کی تشکیل نو کی بھی ضرورت ہے، یہ ہے تعمیر فکر۔ تو یہ 3 بنیادی طور پر تحقیق کی اقسام ہیں، اور یہ 3 میدان ہیں آپ حضرات کے پاس، اور آپ حضرات ان تینوں میدانوں میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک 5 منٹ میں اس کا آپ کو تعارف بتا دیتا ہوں۔ یہ جو حضرات متخصصین ہیں نا، تخصص فی اللغہ میں، ان کے لیے العباب الزاخر واللباب الفاخر یہ ایک کتاب ہے، اور یہ تالیف ہے امام سغانی رحمہ اللہ کی۔ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لاہور میں پیدا ہوئے، اور بعد میں یہ بغداد چلے گئے، اور بہت بڑے یہ امام ہیں امام سغانی رحمہ اللہ۔ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں بڑی خدمات ہیں، اصول فقہ میں بھی ان کی خدمات ہیں، اور ان کا تھوڑا سا تعارف میں ان کا کام بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا کیسے، تاکہ آپ حضرات میں سے جو تخصص فی اللغہ کے حضرات ہیں اگر وہ کام کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کام کریں۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ مختار الصحاح جو ہے وہ ایک اس کی کتاب ہے الصحاح، یہ لغت کی ایک کتاب ہے، اور وہ مصادر اصلیہ میں شمار ہوتی ہے۔ امام سغانی رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح امام حاکم نے مستدرک لکھی ہے نا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق جو حدیث ہیں ان کو انہوں نے جمع نہیں کیا، میں نے کر دیا۔ ایک کام تو یہ کیا ہے انہوں نے کہ استدراک کیا ہے کہ جو صحاح میں لغوی مواد عربی کا موجود نہیں تھا اس کو، اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ آپ نے جب کام کرنا ہے تو میں آپ کو کتاب بھی بتا دیتا ہوں، المنجد پہ کام کیا جا سکتا ہے، لغت کی کتاب ہے، اور اس وقت ہمارے جو اردو سے عربی کی طرف آنے والا طبقہ ہے ان کا وہ ایک مصدر بھی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں بہت زیادہ اغلاط ہیں، بہت زیادہ اغلاط ہیں، اس کا استدراک ضروری ہے، تو اس پر بھی ایک کام ہو سکتا ہے۔ اور وہ کام کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کے لیے آپ اس محاضرے کے بعد جو ساتھی کام کرنا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، العباب الزاخر واللباب الفاخر، امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ 8 جلدوں میں تقریباً کتاب ہے، اور اس پر پیر محمد حسن ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے 1980 میں کہیں کام کیا ہے، یہ پرانا کام ہے، اور اب جو ہے یہ باہر سے چھپی ہے، اور اس پر بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کو چھاپا ہے۔ تو کام جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں استدراک ہے، یہ جامع ہے، الصحاح کا تمام مواد اس میں شامل ہے، اور مزید جو نہیں تھا صحاح والے سے رہ گیا تھا وہ انہوں نے شامل کیا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے غلطیوں کی تصحیح کی ہے، درستگی کی ہے، کہ وہاں الصحاح میں جو غلطیاں موجود تھیں ان کو درست کیا ہے۔ نمبر 3، الجوہری نے جس مواد کو نظر انداز کیا تھا جان بوجھ کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مواد رہ جاتا ہے، کیوں کہ اس زمانے میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، مثال کے طور پر اب کیمرہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اب یہ مواد ایسا ہے کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، تو اب موجود ہے، ایک تو اس کو شامل کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ چیز تو موجود تھی لیکن مصنف نے اس کو نظر انداز کیا یا اس سے رہ گئی، تو ایسی چیزوں کو بھی شامل کیا جائے، تو اس کی وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ اچھا، امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ایک اپنا منہج بنایا ہے وہ یہ ہے کہ الصحاح میں جو طریقہ کار تھا، الصحاح میں طریقہ کار یہ ہے کہ حرف اصلی کے اعتبار سے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی ترتیب سے الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے معنی کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے عربی جو اشعار ہیں اس سے بہت بڑا ذخیرہ نقل کیا ہے۔ استشہاد کا طریقہ وہی ہے کہ استشہاد کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عربی معنی ہے کہ استشہاد کے لیے عربی اشعار جو ہوتے ہیں، پرانے دیوان جو ہیں، ان سے مدد دی جاتی ہے، اور ان میں سے استشہاد اور استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب کا کام ہے، اور بہت علمی کام ہے، جو ساتھی تخصص فی اللغہ والے ہیں وہ اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پر اضافی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خوش قسمتی سے مولانا عبد الوہاب صاحب ہیں، یہاں پہ لائبریری میں آپ سب حضرات نے ان کو دیکھا ہوگا،
مولانا عبدالوہاب صاحب بہت علمی شخصیت ہیں، اور مولانا عبدالوہاب صاحب جو ہیں یہ ایک ڈاکٹر احمد خان صاحب تھے یہاں پہ، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ مولانا عبدالعزیز میمنی جو ہے مرحوم، ان کے شاگرد تھے۔ مولانا عبدالعزیز میمنی ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ 1,00,000 اشعار ان کو زبانی یاد تھے، بہت بڑی شخصیت۔ تو ان کے شاگرد تھے ڈاکٹر احمد خان صاحب مرحوم، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر احمد خان مرحوم رحمہ اللہ نے امام صغانی کی شخصیت پر بہت کام کیا ہے۔ تو مولانا عبدالوہاب صاحب جو ہیں یہ ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے ڈاکٹر احمد خان صاحب، اور ان کا بہت اچھا تعلق تھا۔ جو ساتھی امام صغانی رحمہ اللہ پر کام کرنا چاہتے ہوں وہ مولانا عبدالوہاب صاحب سے مل کر ڈاکٹر احمد خان صاحب کی وہ جو کتابیں ہیں یا مقالہ ہے اس تک رجوع کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ جو ہے اگر ترتیب بنی تو ہم فقہ المعاملات اور فقہ پہ یعنی کہ مقالہ اس کا تعارف مختصر انداز میں، اور ایک جو ہے وہ حدیث پہ مقالہ جو ہے اس یا مقالہ کی ترتیب اور منہج کیا ہونا چاہیے اس کو ہم انشاءاللہ مختصر طور پر ڈسکس کریں گے۔